الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ آقا انعامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار نائب پروردگار گلشن ہستی کی اولین فصل بہار کے دربار گوہربار میں درود پاک کا قیمتی ہار پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم علیہ وبارک وسلم۔ عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم علیہ وبارک وسلم۔ گنبد خضراء کے تصور کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلیہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما سرمدا دائما ابدا علیک یا رسول اللہ۔ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی آیت مقدسہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا میں اور آخرت میں، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتوں کا کوئی بدلنے والا نہیں، ذالک هو الفوز العظیم، یہی ہے بڑی کامیابی۔ مفسرین فرماتے ہیں، یہاں فرمایا لہم البشرا، ان کے لیے، ان سے مراد کون لوگ ہیں؟ اصل میں یہ آیت کریمہ اس آیت کے بعد ہے جو عموماً ہم اس آیت پر بیانات سنتے رہتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ سن لو، اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم، وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری اختیار کیے۔
تو یہاں یہ فرمایا، اور اسی کے بعد یہ آیت کریمہ ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون کے بعد یہ آیت کریمہ ہے۔ تو پیچھے جن لوگوں کا ذکر گزرا انہی کے لیے یہاں فرمایا گیا کہ ان کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ کن لوگوں کے لیے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ جو ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ یعنی مومنین، متقیین، پرہیزگاروں کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ اب خوشخبری سے مراد کیا ہے؟ خوشخبری کس کو کہتے ہیں یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ آئندہ کے لیے کسی ایسی بات کو بتانا جو اس کے لیے خوشی کا سبب بنے۔ جیسے کہا جائے کہ آپ آئندہ آپ کو جو ہے ایک دنیاوی مثال کے اعتبار سے اگر کوئی نوکری کا متلاشی ہو، تلاش کر رہا ہو، تو کہا جائے 1 مہینے میں آپ کو فلاں جگہ نوکری مل جائے گی، تو آپ کہیں گے کہ اس کو اس بات کی خوشخبری مل گئی۔ اور مومنین کے لیے کہا جائے کہ آپ کو اگر یہ کام کرو گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت تمہیں نصیب ہوگی، تو یہ مومنین کے لیے خوشخبری ہے۔ تو خوشخبری اسی کو کہتے ہیں جو مستقبل میں ہونے والے کسی ایسے معاملے کی خبر جس سے اس کا دل خوش ہو جائے، اسی کو خوشخبری کہا جاتا ہے۔ اور قرآن کریم فرما رہا ہے کہ ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ تو خوشخبری سے مراد یا تو وہ خوشخبری جو پرہیزگاروں کو، اللہ سے ڈرنے والوں کو قرآن مجید میں جاں بجا دی گئی ہے۔ متعدد مقامات پر اللہ نے ایمان والوں کو خوشخبری عطا فرمائی قرآن کریم میں۔ کہیں فرمایا ان کے لیے بسنے کے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ کہیں فرمایا جا رہا ہے کہ انہی کے لیے حقیقت میں کامیابیاں ہیں۔ کہیں فرمایا جا رہا ہے کہ ان کو اللہ کی رضا حاصل ہوگی۔ کہیں فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ یہ سب خوشخبریاں ہیں، اور اس طرح کی خوشخبریاں قرآن کریم میں متعدد مقامات پر اللہ نے اپنے ایمان والے پرہیزگار بندوں کو عطا فرمائی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ان خوشخبریوں کا مستحق وہی بنے گا جو حقیقت میں اللہ عز و جل اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار ہوگا۔ ان خوشخبریوں کو حاصل کرنے کے لیے دنیاوی اس زندگی میں ملنے والی اور ہمارے درپیش آنے والی ناجائز باتوں کو چھوڑ کر جائز کام کرنا، اور اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑ کر فرما برداری کے کام جب بندہ کرے گا تو اس کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ تو یہ متعدد مقامات پر جو خوشخبریاں ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ اس سے یا تو یہی مراد ہے، یا مراد یہاں پر لہم البشرا کہ ان کے لیے خوشخبری ہے، اس سے مراد مومن کا اچھا خواب ہے، جو مومن پرہیزگار خود دیکھے یا اس کے لیے کوئی دوسرا دیکھے۔ مومن پرہیزگار خود دیکھے یا اس کے لیے کوئی دوسرا دیکھے، کیونکہ خواب اگر یہ نبی کا ہو، اگر یہ نبی کا خواب ہے تو یہ بالکل سچا ہے، اس میں کسی بھی قسم کی کوئی جھوٹ کی آمیزش یا شیطان کا وسوسہ نہیں ہے، اگر یہ خواب نبی کا ہو تو۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، تو وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے نکل گئے، کیونکہ آپ نبی ہیں، اور نبی کا خواب بالکل سچا ہوتا ہے، اس میں شیطان کا ذرہ برابر بھی دخل نہیں ہوتا۔ لیکن ہمارا خواب
ہمارے خواب اچھے ہوں، بہت اچھے ہوں، اور ہمیں کہا جائے خواب میں کہ آپ فلاں کو ذبح کر دو، تو ہمارے لیے اس پر عمل کرنا جائز نہیں ہوگا، بلکہ اس پر عمل کرنا یہ ہمارے لیے گناہ ہو جائے گا۔ تو یہ ہمارا خواب۔ لیکن اسی طریقے سے اللہ والوں کا خواب جو ہوتا ہے، ان کا خواب بھی اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے۔ لیکن خواب اللہ کی طرف سے الہام ہے یا شیطان کا وسوسہ ہے، اس بات کو ہر کوئی نہیں پہچان سکتا۔ اس کو وہی پہچان سکتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا نور علم عطا فرمایا ہے، ورنہ شیطان تو ہم کو بھی طرح طرح کے وسوسے دلاتا ہے۔ خواب میں بہت سی ایسی رعنائیاں اور رنگ رنگیلیاں ہم کو دکھاتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارے ہی لیے ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ شیطان کا وسوسہ ہو۔ لیکن اولیاء اللہ کا جو خواب ہوتا ہے وہ بھی حقیقت پر مبنی ہوتا ہے، لیکن اولیاء اللہ اس خواب کو فوراً نہیں کرتے بلکہ اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ اسی لیے حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خواب دکھایا گیا اور یہ فرمایا گیا کہ بایزید اٹھو اور اسلامی لباس اتارو اور عیسائیوں کا لباس پہن لو اور گلے میں زنار باندھ لو، عیسائی جو اپنے گلے میں باندھتے ہیں وہ باندھ لو۔ تو یہ خواب ظاہر سی بات ہے کہ ایک مسلمان کو ایسا خواب اگر آئے کہ اٹھو تمہیں فلاں مندر میں جانا ہے، تو ظاہر سی بات ہے ہم یہی کہیں گے کہ یہ تو شیطان کا وسوسہ ہے۔ ایک مسلمان کو غیر اللہ کے بت کدے میں جانے کا مشورہ بھلا انسان کو رب کی طرف سے کیسے مل سکتا ہے؟ یہ تو شیطان ہی اس کے دل میں ورغلاتا ہے۔ تو ہم ظاہر سی بات ہے کہ لاحول پڑھیں گے۔ حضرت بایزید بسطامی کو خواب دکھایا گیا، فرمایا گیا کہ جاؤ اسلامی لباس اتارو، زنار پہنو، عیسائی لباس پہنو اور عیسائیوں کے گرجا گھر میں چلے جاؤ۔ ایک دن آپ کو خواب آیا، آپ نے کہا کہ عجیب خواب ہے، دوسرے دن پھر آیا، کہا عجیب خواب ہے، تیسرے دن پھر آیا اور یہی کہا گیا آپ کو۔ تو اب آپ کو چونکہ اللہ عز و جل کی معرفت کا علم حاصل تھا، آپ نے جان لیا کہ یہ خواب شیطانی نہیں ہے بلکہ رب کا الہامی خواب ہے، اور ضرور اس کے ذریعے رب کی کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہوگی۔ اس لیے آپ نے دوسرے دن اپنا لباس چینج کیا، عیسائی لباس پہنا اور عیسائیوں کے گرجا گھر میں چلے گئے، جہاں عیسائیوں کا سب سے بڑا پادری آنے والا تھا اور عیسائیوں کو عیسائیت میں اور مضبوط کرنے والا تھا۔ حضرت بایزید بسطامی بھی عیسائیت کا لباس پہن کر عیسائیوں میں جا کر بیٹھ گئے۔ اب وہ جو بڑا پادری آیا، جو بڑی فصیح انداز میں اپنے بیان کیا کرتا تھا، لوگوں کے سامنے تقریر کیا کرتا تھا، حضرت بایزید بسطامی کی موجودگی میں ایسا ہو گیا جیسے اس کی زبان گونگی ہو گئی ہو، کچھ بول ہی نہیں پا رہا ہے، کچھ بول نہیں پا رہا ہے۔ تو اس کے تمام مریدین نے کہا کہ اے ہمارے پادری، ہم تو تیری زیارت کے لیے اور تیرے بیان سننے کے لیے آئے ہیں، آج کیا وجہ ہے کہ تو کچھ بولتا نہیں ہے؟ تو کہنے لگا کہ آج تمہارے درمیان صرف تم ہی نہیں ہو بلکہ تمہارے درمیان ایک محمدی بھی پوشیدہ ہے، ایک محمدی بھی ہے جو یہاں پوشیدہ ہے۔ چنانچہ پھر اس نے کہا کہ اے محمدی، میں تجھے تیرے رسول کا واسطہ دے کر کہتا ہوں تو جہاں کہیں بھی وہ کھڑا ہو جا۔ چنانچہ حضرت بایزید بسطامی کھڑے ہو گئے۔ اس نے کہا کہ میں اب تم سے کچھ سوالات کروں گا، کیا تم اس کے جوابات دو گے؟ تو کہا ہاں دوں گا۔ اس نے کئی سوالات آپ سے کیے، آپ جوابات دیتے چلے گئے، سارے سوال کے جواب آپ نے دے دیے، یہاں تک کہ اس کے سارے سوال ختم ہو گئے۔ آپ نے فرمایا اور سوال کر۔ اس نے کہا اب میرے پاس کوئی سوال نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تو کیا میں اب تجھ سے ایک سوال کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا کہ ہاں کیجئے۔ آپ نے فرمایا بتا جنت کی چابی کیا ہے، جنت کی کنجی کیا ہے؟ وہ عیسائی پادری خاموش ہو گیا۔ دوسرے عیسائی کہنے لگے کہ اس نے آپ کے اتنے سارے سوالات کے جوابات دیے،
آپ اس کے ایک بھی سوال کا جواب نہیں دے پا رہے ہو، بات کیا ہے؟ کہا جواب تو مجھے معلوم ہے، لیکن اگر میں نے وہ جواب دیا تو کہیں تم میرے مخالف نہ ہو جاؤ۔ تو تمام نے کہا کہ ہم نے آپ کو اپنا پیشوا مانا ہے، اپنا گرو مانا ہے، آپ جیسا کہو گے ہم ویسا کریں گے۔ تو آپ اس عیسائی پادری کے سردار نے کہا کہ اس کا جواب یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ طیبہ پڑھ لو، کلمہ طیبہ پڑھ لو اور مسلمان ہو جاؤ، یہی جنت کی چابی ہے۔ چنانچہ وہ 500 عیسائی وہاں موجود تھے، اس بڑے پادری کے ساتھ سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ تو دیکھیے ولی کا خواب، یہ ولی کا خواب تھا جو حق تھا، جس میں کہا جا رہا تھا اسلامی لباس اتارو، عیسائیت کا لباس پہنو، گلے میں زنار باندھو اور چلے جاؤ۔ تو اس میں اللہ کی حکمت پوشیدہ تھی۔ تو ولی کا جو خواب ہوتا ہے وہ حق ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں اسی کو فرمایا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ولی کا خواب حق ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ متقی پرہیزگار اللہ کا ولی جو ہوتا ہے، اس کا دل اور اس کی روح دونوں اللہ عز و جل کے ذکر میں مستغرق رہتی ہے۔ تو جب وہ خواب دیکھتا ہے اس کے دل میں سوائے اللہ عز و جل کے ذکر اور اس کی معرفت کے اور کچھ نہیں ہوتا، اس لیے جب وہ خواب دیکھتا ہے تو اس کا خواب حق ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اور یہ خواب اس کے حق میں بشارت ہوتا ہے، یہ خواب اس کے حق میں خوشخبری ہوا کرتا ہے۔ تو یہ علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ خواب سے مراد یہاں پر بشارت ہے، اور وہ بشارت یعنی بشارت سے مراد یہاں خواب ہے، اور وہ خواب کس کا؟ اللہ کے ولیوں کا ہے۔ تو فرمایا کہ ان کے لیے اچھی خوابیں ہیں، اچھی بشارتیں ہیں، یعنی وہ خواب ہے۔ اور ایک اور تفسیر میں علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد تمام مومنین کے لیے بشارت عاجلہ، بشارت بھی خوشخبری کو کہتے ہیں، بشارت عاجلہ ہے، یعنی جلدی والی خوشخبری ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں اس کو پوچھا گیا، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اس شخص کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں جو ایمان والا ہے، نیک عمل کرتا ہے، اور نیک عمل پر لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں۔ کوئی مومن ہوتا ہے، متقی پرہیزگار ہوتا ہے، لوگوں کے درمیان اس کی تعریف مشہور ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ واقعی وہ آدمی جیسا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اس میں فرشتوں کی صفت ہے، اتنا متقی پرہیزگار ہے، اتنا اچھا ہے، اور عموماً اللہ کے ولیوں کی تو تعریف کرتے ہی رہتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، جو شخص مومن ہو اور اچھے عمل کرتا ہو اور لوگ اس کی تعریف کرتے ہو، آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ یعنی لوگوں کا اس کی تعریف کرنا اس کے لیے خوشخبری ہے۔ اس لیے کہ ایک دوسری حدیث پاک میں یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں کسی مسلمان کی عظمت اور لوگوں کے دلوں میں کسی مسلمان کی محبت اس وقت تک نہیں بیٹھتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت نہ کر لے۔ تو جب اللہ محبت کرتا ہے، اللہ کے فرشتے محبت کرتے ہیں، یہاں تک کہ دنیا کے اندر اعلان کر دیا جاتا ہے کہ اے لوگو، فلاں شخص سے اللہ اور اس کے فرشتے محبت کرتے، لہذا تم بھی محبت کرو۔ تو تمام دنیا کے لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت کو داخل کر دیا جاتا ہے۔ آج بزرگان دین کی دلوں مومنین کے دلوں میں یہ محبت کیوں داخل ہے؟ کون سا انہوں نے ہمارا بینک بیلنس بڑھایا، یا انہوں نے کون سی ایسی ہمیں دولت دی جس سے ہم محبت کرتے ہیں؟ کیونکہ انسان مفادی ہے، مفاد کی خاطر کسی سے تعلق بناتا ہے اور مفاد کی خاطر ہی اس سے محبت رکھتا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ کے محبوب کی محبت، اس کے اولیاء کی محبت ایسی ہوتی ہے کہ وہ ان کی محبت کے آگے اپنی ساری چیز فنا کر دیتے ہیں۔
یہ محبت کیوں ہوتی ہے؟ یہ اعلان جبرائیل کی وجہ سے ہوتی ہے۔ حضرت جبریل دنیا میں اعلان کرتے ہیں کہ لوگوں، اللہ اور جبریل اور اس کے فرشتے سب اس سے محبت کرتے ہیں، لہذا تم بھی محبت کرو، تو اس اللہ والے کی محبت لوگوں کے دلوں میں داخل کر دی جاتی ہے۔ تو یہ اس کے لیے بشارت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو علماء فرماتے ہیں لہم البشرا، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ اس سے مراد یہ بشارت عاجلہ ہے جو مومنین پرہیزگاروں کو دی جاتی ہے۔ اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہیں اور حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں۔ آپ ایک روایت میں یوں نقل کرتے ہیں کہ بشارت سے مراد یہاں کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ لہم البشرا، یعنی ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا میں اور آخرت میں۔ تو دنیا کی خوشخبری وہ ہے جو موت سے پہلے اسے ملتی ہے۔ ایک مومن متقی پرہیزگار جب اس دنیا سے جاتا ہے تو اسے دنیا کے اندر ہی، یعنی مرنے سے پہلے ہی اسے خوشخبری سنا دی جاتی ہے۔ مرنے سے پہلے اسے خوشخبری سنا دی جاتی ہے۔ حدیث پاک میں اس کے مفہوم کو یوں بیان کیا گیا کہ جب مومن بندہ مرتا ہے، پرہیزگار متقی، اور اس کی روح قبض کرنے کے لیے جب فرشتے آتے ہیں تو تا حد نظر اسے فرشتے نظر آتے ہیں۔ جہاں تک وہ دیکھتا ہے اسے فرشتے نظر آتے ہیں، اور بڑی خوبصورت شکل میں، جن کو دیکھ کر وہ مسکراتا ہے، جن کو دیکھ کر وہ خوش ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا پرہیزگاروں کے منہ پر مسکراہٹیں ہوتی ہیں۔ موت کے وقت ان کا چہرہ ایسا لگتا ہے جیسے ہنس رہے ہوں، موت کے وقت ان کا چہرہ ایسا نظر آتا ہے جیسے سو رہے ہوں، لگتا ہی نہیں کہ یہ مردہ ہیں۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی بات کو فرماتے ہیں، نشان مرد مومن باتو گویم، نشان مرد مومن باتو گویم، چو مرگ آیت تبسم بر لب اوست، کہ مومن مرد کی علامت میں تجھے بتاتا ہوں، جب موت آتی ہے تو اس کے چہرے پر مسکراہٹیں ہوتی ہیں، اس کے چہرے پر مسکراہٹیں ہوتی ہیں۔ تو لہم البشرا فی الحیات الدنیا، حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی خوشخبری سے مراد یہ خوشخبری ہے جو ایک مومن کو مرنے سے پہلے دے دی جاتی ہے، اور جس کی وجہ سے وہ خوش ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ اب میری کامیابی ہے۔ دنیا کے اندر جو میں امتحان دینے آیا تھا اس امتحان میں کامیاب ہو چکا ہوں، رزلٹ میرا ہاتھ میں ہے، اللہ نے اپنی رحمت کے فرشتوں کو میری روح قبض کرنے کے لیے بھیجا ہے، اس لیے اس کے چہرے پر مسکراہٹ آتی ہے۔ تو یہ دنیا کی خوشخبری کہ دنیا میں اللہ کے فرشتے اسے خوشخبری سنا دیتے ہیں۔ وفی الآخرہ، اور آخرت کی خوشخبری کیا ہے؟ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ آخرت کی خوشخبری یہ ہے کہ جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے اور پھر جب فرشتے اس کی روح لے کر جاتے ہیں تو فرشتوں کی جماعت اس کا استقبال کرتی ہے، فرشتوں کی جماعت اس کا استقبال کرتی ہے، جس کو قرآن کریم یوں بیان کرتا ہے۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ اس کو بیان کرتی ہے کہ جب ایک مومن پرہیزگار کی روح کو فرشتے لے کر جاتے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان، اے سکون والی جان، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف لوٹ اس حال میں کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہے اور تو اپنے رب سے راضی ہے۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اپنے بندوں میں میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ رب تعالیٰ کی طرف سے اسے یہ خوشخبری سنا دی جاتی ہے، اطمینان والی جان۔ غور کیجئے، قرآن فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان۔ آج ہماری جانیں پرسکون نہیں ہے، مطمئن نہیں ہے، ہم دنیاوی لق و دق میدان میں اس طریقے سے پریشان ہیں کہ ہر آدمی بے سکونی کا اعلان کر رہا ہے، ہر آدمی جو ہے پریشان نظر آ رہا ہے، لیکن واقعی جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اور اللہ عز و جل کی رحمتوں پر جس کا یقین ہے اور حقیقت میں جو دنیاوی زندگی کو حید سمجھ کر آخرت کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے، وہ اس دنیا میں بڑا مطمئن ہوتا ہے۔ اسی لیے اسے کہا جاتا ہے کہ اے اطمینان والی جان۔ لیکن ایک دنیا دار جب مرتا ہے
کافر تو افسوس کے علاوہ کچھ نہیں، لیکن مومن بھی جب مرتا ہے تو اسے سوائے افسوس کے جب کہ اس کا دل دنیا میں لگا ہو تو وہ اپنی پراپرٹی ہی کے چکر میں رہتا ہے. ہاں یہ ساری دولت میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ہاں یہ سارے جو ہے عیش و آرام کے سامان میں چھوڑ کر جا رہا ہوں. اس حسرت و یاس میں، حسرت و بے امیدی میں اس کے چہرے پر عجیب قسم کی پریشانی ہوتی ہے، وہ مطمئن نہیں ہوتا ہے. لیکن ایک اللہ کا جب بندہ ہوتا ہے تو اسے دنیا کے چھوٹنے کا کوئی غم نہیں ہوتا، بلکہ اسے اپنے رب سے ملنے کی خوشی ہو جایا کرتی ہے. تو اسی کو یہاں فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہے اور تو اپنے رب سے راضی ہے. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، تم میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا. حضرت قتادہ فرماتے کہ لہم البشریٰ سے مراد یعنی ان کے لیے آخرت میں بھی بشارت ہے. تو آخرت کی بشارت سے مراد یہ ہے جو مرنے کے بعد انہیں سنائی جائے گی. پیارے اسلامی بھائیو، یقیناً حقیقت میں یہی کامیابی ہے. اللہ اسی کو فرما رہا ہے آگے اس آیت کریم، ذالک هو الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے. یہی بڑی کامیابی ہے کہ ہم مرتے وقت بھی خوشخبری کو سن لے اور مرنے کے بعد بھی اس خوشخبری کو ہم سننے والے ہو جائیں. یہی بڑی کامیابی ہے. حقیقت میں جس کامیابی کو انسان تلاش کر رہا ہے وہ کامیابی ہی نہیں ہے. اب ہم سوچتے ہیں کہ ایسی کامیابی جو بظاہر کامیابی ہی نظر نہ آئے، ہم اس کو تلاش کیسے کریں، اس پر مطمئن کیسے ہو جائیں. قرآن فرما رہا ہے کہ تمہاری کامیابی آخرت میں ہے، تمہاری کامیابی موت کے وقت ہے، تمہاری کامیابی موت کے بعد ہے. تو بھلا انسان تو اپنی زندگی کے لیے کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے، زندگی میں بڑا نام کرنا چاہتا ہے، زندگی میں مشہور ہونا چاہتا ہے. ایسی کامیابی اسے کہاں ملے گی؟ ایسی کامیابی تو اسے اسی وقت مل سکتی ہے جب کہ وہ دنیا کے اندر بڑا نام کما لے، دنیاوی اعتبار سے بڑا مالدار بن جائے، دنیاوی اعتبار سے بڑے منصب پر فائز ہو جائے. کسی ملک کا بادشاہ ہو، وزیر اعظم ہو، تو وہ کہہ سکتا ہے کہ میں کامیاب ہوں، میں بڑا کامیاب ہوں. یہ ہماری سوچ ہے. ہم نے جس چیز کو کامیابی بنائی ہے حقیقت میں وہ کامیابی ہے ہی نہیں ہے. وہ ہماری نظر میں کامیابی ہے، لیکن وہ ایسی کامیابی ہے کہ جس کامیابی کے اندر اگر تقوی پرہیزگاری نہ ہو تو آخرت کا گھاٹا ہی گھاٹا ہے، خسارہ ہی خسارہ ہے. اسی کو اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم بے شک انسان بڑے گھاٹے میں ہے. زمانے کی قسم بے شک انسان بڑے گھاٹے میں ہیں. علماء فرماتے ہیں یہاں پر الف لام الانسان میں جو آیا یہ الف لام استغراقی ہے، مطلب تمام انسان، کوئی بھی انسان اس سے خارج نہیں ہے، تمام انسان گھاٹے میں ہے. مگر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، مگر وہ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، مطلب گھاٹے میں وہ لوگ نہیں ہے. اب ایک دنیا دار انسان سوچتا ہے کہ میں بڑے منصب پر فائز ہو کر نفع میں ہوں، میں بہت بڑا کاروبار بنا کر نفع میں ہوں، میں دنیا کا ایک بہت بڑا عہدہ حاصل کر کے نفع میں ہوں. اور قرآن فرما رہا ہے کہ تو نفع میں نہیں، تو گھاٹے میں ہے. نفع میں کون ہے؟ فرمایا وہ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے. ہم آپ دیکھیں واقعی ہماری آنکھیں واقعی دنیا کی رہنائی کے اندر ایسی گم ہے کہ ہم دیکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں نظر نہیں آتا ہے. ان اولیاء کرام کی حیات مبارکہ کو آپ دیکھیے، ان کی زندگیوں کو دیکھیے کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں حقیقت میں اسی کامیابی کو حاصل کیا ہے. وہ اسی کامیابی کے پیچھے رہے. بعض اولیاء اللہ وہ رہے جن کو دنیا سے کوئی سروکار نہ رہا، اور بعض اللہ کے ولی وہ رہے جن کے قدموں میں دنیا رہی. اس کے باوجود بھی دنیا ان کے دل کو ذرہ برابر ڈیمیج نہ کر پائی. دنیا کی لالچ اور محبت ان کے دل میں ذرہ برابر نہ آ پائی. وہ اس کے باوجود بھی اللہ عز و جل کی بارگاہ میں محبوب رہے اور ان کا دل اللہ کے ذکر میں مستغرق رہا. دنیا کی ذرہ برابر لالچ ان کے دل میں داخل نہ ہونے پائی. وہ لوگ جان چکے تھے کہ حقیقی کامیابی کیا ہے، ہمیں اسی کے پیچھے رہنا ہے.
میں آپ کو بتاؤں، آپ شہر احمد آباد میں رہتے ہیں اور الحمدللہ یہاں جس طریقے سے ایک دنیاوی اعتبار سے آپ مثال پیش کر سکتے ہیں کہ فلاں مالدار، فلاں یہ، اسی اعتبار سے آپ حقیقی کامیاب ہونے والوں کی حیات مبارکہ کو احمد آباد میں دیکھ سکتے ہیں۔ ایسے سینکڑوں بزرگان دین احمد آباد کی سرزمین پر آرام فرما ہے کہ جنہوں نے حقیقی کامیابی حاصل کی ہے۔ بعض شہروں کے اندر تو ایک دو بزرگان دین ہوتے ہیں، لیکن یہاں تو آپ دیکھیں کہ چپے چپے محلے محلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے ایسے برگزیدہ بندے آرام فرما ہے کہ جنہوں نے حقیقی کامیابی حاصل کی تھی۔ آئیے آج 17 سفر المظفر ہے، انہی کی مناسبت سے میں ایک بزرگ کا تذکرہ آپ کی خدمت میں کروں کہ واقعی آپ دیکھیں کہ ان لوگوں نے حقیقی کامیابی اختیار کی۔ حضرت شاہ علی جی گامدھنی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کہتے ہی ان کو گامدھنی ہے، اردو زبان میں اسی کو گاؤں دھنی کہا جاتا ہے۔ بعض لوگوں نے اس کی الگ وجہ تسمیہ بھی بیان کی، لیکن بعض لوگوں نے جو بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ بادشاہوں کی طرف سے آپ کو کئی زمین اور کئی گاؤں آپ کو آپ کی ملکیت میں ملے تھے، ایسے آپ گاؤں دھنی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیاوی دولت سے بھی سرفراز فرمایا تھا، لیکن دیکھیے دنیا کی یہ دولت اللہ کی محبت کے آگے بالکل آڑے نہ آئی۔ اللہ کی بارگاہ میں کیسے مقام پر فائز ہوئے، کتنا بڑا مقام تھا ان کا، اس کو ایک واقعے سے آپ سماعت کریں۔ حضرت شاہ محمد غوث گوالیری رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کا مزار اقدس گوالیار میں ہے، اور ان کی عظمت اور بزرگی آپ اس سے بھی جان سکتے ہیں کہ حضرت غوث محمد گوالیری رحمت اللہ تعالی علیہ یہ حضرت شاہ وجیہ الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کے پیر و مرشد ہے۔ ان کا مقام دیکھیے، یہ حضرت شاہ وجیہ الدین کے پیر و مرشد حضرت غوث گوالیری رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں۔ یہ اس وقت شیر شاہ سوری کا زمانہ تھا، اس سے آپ پریشان ہو کر گوالیار سے ہجرت کر کے احمد آباد میں آ گئے۔ احمد آباد بھی اس وقت اولیاء کرام اور علماء دین کا مسکن تھا، بڑے بڑے علماء اور اولیاء یہاں تشریف فرما تھے۔ جب ان کو پتا چلا کہ حضرت شاہ محمد غوث گوالیری رحمت اللہ تعالی علیہ احمد آباد میں آئے تو بہت سے علماء ان کی بارگاہ میں پہنچے، اکتساب فیض کیا، ان کی بارگاہ سے اللہ عز و جل کی طرف سے آنے والے انعامات سے وہ مشرف ہوئے اور ہر ایک نے ان کی عزت کی۔ حضرت شاہ محمد غوث گوالیری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کے ایک اللہ کے ولی ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بڑے عالم دین بھی تھے، کتابیں بھی تصنیف فرمایا کرتے تھے، لکھا کرتے تھے، رائٹر بھی تھے ایک بہت بڑے۔ آپ نے ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا رسالہ معراجیہ۔ یہ رسالہ معراجیہ کیا تھا، اس کے لیے ایک واقعہ آپ اور سماعت کریں کہ حضرت غوث محمد گوالیری رحمت اللہ تعالی علیہ جب احمد آباد میں آئے، گجرات کی سرزمین پر آئے، تو احمد آباد تو اس وقت علم و فن کا منبع اور مخزن تھا اور یہاں بڑے بڑے علماء رہتے تھے، لیکن گجرات کی اکثر زمین جو تھی وہ ایمان سے خالی تھی، جہالت اور بت پرست لوگ زیادہ تھے۔ تو حضرت غوث محمد رحمت اللہ تعالی علیہ نے تمام احمد آباد کے اولیاء کرام اور علماء جو تھے ان سب کی دعوت رکھی اور سب کو بلایا تاکہ گجرات کے معاملات پر غور و فکر کیا جائے، دین کا کام کیسے کرنا ہے اس بات پر غور و فکر کیا جائے۔ چنانچہ آپ کا خادم سب کو دعوت دے کر آیا اور سب آئے بھی، لیکن حضرت شاہ علی جی گامدھنی رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف نہ لائے۔ آپ کا خادم ان کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ حضرت فرما رہے ہیں کہ میں گجرات میں آیا ہوں تاکہ گجرات کی رات کو دین بناؤں، گجرات کی رات کو دن بناؤں۔ تو حضرت شاہ علی جی نے فرمایا کہ ان سے کہہ دینا کہ گجرات رات ہے، رات ہی رہے گا، تمہارے کرنے سے دن نہیں بنے گا۔ چنانچہ حضرت غوث محمد گوالیری رحمت اللہ تعالی علیہ کے جو مرید اور خادم تھے جا کر اپنے پیر و مرشد کو ساری بات بتا دی کہ وہ تو ایسا معاملہ کہہ رہے ہیں اور دعوت میں تشریف لانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضرت غوث خود چل کر گئے
اور کہا کہ میں خود جاؤں گا ان کو دعوت دینے کے لیے اور ان کے در اقدس پر جاؤں گا۔ چنانچہ جب حضرت شاہ علی جی گامدنی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حضرت شاہ محمد غوث گوالیری رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف لائے، ان کا آستانہ جہاں پر وہ رہتے تھے اوپر مکان تھا اور اس پر چڑھنے کے لیے 7 سیڑھیاں لگتی تھی، یعنی 7 زینتیں چڑھاوے جو تھی وہ 7 تھی۔ حضرت غوث محمد گوالیری رحمت اللہ علیہ جب ان سے ملاقات کے لیے آئے، پہلے زینے پر آپ نے قدم رکھا تو آپ کو ایسا محسوس ہوا کہ آپ پہلے آسمان پر پہنچ گئے، دوسرے پر قدم رکھا تو دوسرے پر، تیسرے پر قدم رکھا تو تیسرے پر، یہاں تک کہ جب 7ویں زینے پر قدم رکھا تو آپ کو محسوس ہوا کہ آپ 7ویں آسمان پر ہیں۔ اور جب حضرت شاہ علی جی گامدنی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں آئے تو آپ کو محسوس ہوا کہ آپ عرش اعظم پر پہنچ چکے ہیں۔ حضرت شاہ محمد غوث گوالیری رحمت اللہ علیہ نے آپ کے مقام و مرتبے کو جانا کہ یہ اتنی بڑی شخصیت ہیں جن کو میں اپنے پاس مدعو کر رہا تھا، چاہیے تو یہ تھا کہ میں خود ان کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ حضرت شاہ علی جی گامدنی رحمت اللہ علیہ کے فیض سے، فیض باطن سے آپ ایسے معمور ہوئے کہ وجد طاری ہو گیا، اور وہاں سے آئے اور آپ نے رسالہ معراجیہ لکھا اور علماء کے سامنے بیان کیا کہ آج مجھے معراج ہو گئی ہے۔ معراج یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار۔ شریعت کا مسئلہ سماعت کر لیں، یہاں پر کسی کو بھی دنیاوی زندگی میں سوائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کا جیتی حالت میں دیدار ہونا یہ ناجائز ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں اللہ سے بات کرتا ہوں، یا کوئی یہ کہے کہ میں نے جو ہے جیتی آنکھ سے اللہ کو دیکھا ہے، علماء کہتے ہیں کہ اس کے کفر کا فتویٰ دیا جائے گا، وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ یہ صرف خاصہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ نے شب معراج اللہ تعالیٰ کا دیدار اپنی آنکھوں سے کیا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی اس کا دیدار نہیں کر پائے گا۔ ہاں، آخرت میں جنت میں اللہ تعالیٰ مومنوں کو اپنا دیدار فرمائے گا، مومن اپنا اللہ کا دیدار کریں گے، لیکن دنیا کے اندر کسی کے لیے بھی یہ پوسیبل نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ چنانچہ جب آپ علماء کی مجلس میں پہنچے، مشائخ اعظام آپ کی کاشان اقدس میں تشریف فرما تھے، آپ نے جا کر کہا کہ آج تو مجھے معراج ہو گئی ہے۔ لوگوں نے جب یہ سنا کہ یہ کیا کفر بک رہے ہیں، یہ ابھی تو گئے تھے صحیح تھے اور ابھی آئے تو کہہ رہے ہیں کہ مجھے معراج ہو گئی، تو علماء نے ان پر کفر کا فتویٰ لگا دیا۔ تمام علماء نے اس فتوے پر مہر لگائی، لیکن حضرت شاہ وجی الدین علوی گجراتی رحمت اللہ علیہ نے مہر نہیں لگائی، کیونکہ آپ بھی اپنے وقت کے بڑے عالم دین تھے، لیکن مرید تھے حضرت غوث گوالیری رحمت اللہ علیہ کے، پیر مرشد کے خلاف فتویٰ تھا، اس لیے آپ نے مہر نہیں لگائی، کہا اس میں ضرور کوئی نہ کوئی راز ہوگا۔ چنانچہ اور پھر ان تمام علماء نے اس وقت کے بادشاہ کے سامنے، چونکہ بادشاہ مسلمان تھا مظفر شاہ، اس کے سامنے پیش کیا کہ یہ اسلامی عقیدے اور نظریے کے خلاف اپنا نظریہ رکھتے ہیں، لہذا اگر یہ توبہ نہ کرے تو ان کے کفر کی وجہ سے ان پر قتل کا حکم نافذ کر دیا جائے۔ چنانچہ بادشاہ نے بھی یہ اعلان کر دیا کہ ہاں اگر یہ توبہ نہیں کرتے ہیں تو ان کو قتل کر دیا جائے گا، کیونکہ اسلام کے اندر مرتد کی سزا قتل ہی ہے۔ اگر بادشاہ اسلام ہو تو مرتد کو وہ قتل کی سزا دے گا، یعنی اسلام کے بعد جو کافر ہو جائے تو اس کی سزا قتل ہے۔ چنانچہ حضرت شاہ وجی الدین گجراتی رحمت اللہ علیہ کو جب پتا چلا کہ پیر و مرشد کے لیے قتل کا حکم صادر ہو چکا ہے اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو قتل کر دیا جائے، تو آپ فوراً حضرت شاہ علی جی گامدنی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں آئے اور کہا کہ حضور میرے پیر و مرشد کی گردن جاتی ہے، آپ کچھ کرم فرمائیں کہ بادشاہ اپنا حکم واپس لیں یا ان کے بات کو لوگ سمجھ سکیں کہ وہ کیا رہے ہیں، کیونکہ ان پر تو ایک وجد کا عالم طاری ہے، وہ اپنی بات سے رجوع نہیں کرتے، وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ مجھے معراج ہوئی ہے۔ حضرت شاہ علی جی گامدنی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنا رومال لیا اور فرمایا کہ جاؤ اس رومال کو تم اپنے پیر و مرشد کے چہرے پر پھیر دو اور پھر علماء سے کہو کہ ان سے پوچھو کہ یہ کیا کہتے ہیں۔ چنانچہ وہ اس رومال کو لے کر گئے اور حضرت شاہ محمد غوث گوالیری رحمت اللہ تعالی علیہ کے چہرے اقدس پر اس رومال کو پھیرا۔ پھر علماء نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ کیا معاملہ ہے، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے معراج جیتے جی نہیں ہوئی ہے بلکہ خواب میں ہوئی ہے۔
اور خواب میں یہ چیز ہو سکتی ہے، خواب کے اندر اللہ کا دیدار کوئی کر سکتا ہے، جیسا کہ حضرت امام اعظم نے 100 مرتبہ خواب میں اللہ کا دیدار کیا ہے، حضرت امام احمد بن حنبل نے 99 مرتبہ کیا ہے۔ تو خواب میں یہ چیز پاسبل ہے، لیکن جیتی آنکھوں کے ساتھ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پاسبل تھی۔ اس لیے تمام علماء نے اپنے فتووں سے رجوع کیا اور حضرت کی جان بخشی گئی۔ غرض یہاں دیکھیں، غور کریں، کتنے بڑے پائے کے بزرگ حضرت شاہ علی جی گامزنی، کتنے بڑے پائے کے بزرگ ہیں۔ یہ وہ تھے کہ جو دنیا کے بھی والی تھے، لیکن دل ان کا معرفت الہی سے کیسا معمور تھا، اللہ کی بارگاہ میں کس مقام پر فائز تھے کہ ان کا آستانہ حضرت غوث محمد گوالیری کو ایسا محسوس ہوا جیسے وہ عرش اعظم پر پہنچ چکے ہو۔ اور یقیناً یہ بزرگان دین کے مقامات ہوتے ہیں، کوئی چوتھے آسمان پر ہے تو کوئی پانچویں آسمان پر، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ان کے یہ مقامات ہوتے ہیں، اور کسی کی روح عرش اعظم کا طواف کر رہی ہوتی ہے تو ان کی بارگاہ میں جو جانے والا ہوگا، اور وہ بھی اگر صاحب دل ہوگا تو اس کو محسوس کرے گا، لیکن جو صاحب دل نہیں ہے اسے تو یہی محسوس ہوگا کہ میں خاک پر آیا ہوں اور خاک پر ہی ہوں۔ تو یہ پیارے اسلامی بھائیوں، آپ غور کریں، یہ بزرگان دین گجرات کی سرزمین پر رہے، ان کے پاس بھی مال و دولت کے انبار تھے، لیکن دیکھیں دل کیسا یاد الہی سے معمور تھا۔ ذالک الفوز العظیم کی کیسی زندہ جاوید تفسیر تھے کہ فرمایا جا رہا یہ ہے بڑی کامیابی، وہ واقعی اسی بڑی کامیابی پر فائز ہوئے تھے۔ وہ اپنی دنیا کے اندر بھی جب تک سانسیں چل رہی تھی اس وقت بھی لوگ ان کو بڑی کامیابی پر مانتے تھے، اور آج بھی تو بڑی کامیابی پر ہے۔ آج انسان اپنے باپ کی قبر پر نہیں جاتا، لیکن دیکھیے ان کا مزار کیسا ہر خاص و عام کے لیے فیض لٹا رہا ہے، ہر ایک آدمی ان کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے وہی کامیابی حاصل کی تھی جو حقیقت میں کامیابی ہے۔ حضرت شاہ علی جی گامزنی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ چلا، آخر میں ایک واقعہ اور آپ کی خدمت میں پیش کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت شاہ علی جی گامزنی واقعی میں اللہ عز و جل کے بڑے محبوب بندے تھے۔ ان کے جد امجد 150 سال ان کی ولادت سے پہلے گجرات کے اندر عرب سے تشریف لائے تھے، اور 150 سال پہلے انہوں نے آپ کی بشارت دی تھی کہ میری نسل میں ایک بیٹا پیدا ہوگا جو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں بڑا محبوب ہوگا۔ یہ حضرت شاہ علی جی گامزنی نجیب الطرفین سید یعنی امام حسن اور امام حسین کی اولاد سے، اور پھر دوسری بات یہ تھی کہ غوث اعظم کی بھی اولاد سے ہیں حضرت شاہ علی جی گامزنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کے زمانے کا جو بادشاہ تھا وہ مظفر شاہ تھا۔ کسی نے اس کے دماغ میں قصہ معراج کے حوالے سے شک و شبہات بھر دیے، معراج کا قصہ ہی ایسا ہے، بس یہ تو الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا نصیبہ ہے کہ وہ اس کو مانتے ہیں، لیکن آج بھی بہت سے لوگ ہیں جو اس پر اعتراضات کرتے ہیں کہ کیسے ہوا، کیسے ایک گھڑی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کی سیر کر کے واپس تشریف لے آئے، اور اس طریقے سے آئے کہ آپ کی زنجیر بھی ہلتی رہی اور پانی بھی رہا، بستر بھی رہا گرم، ایک پل میں آئے اور گئے محمد، گئے بھی اور آئے بھی، اور ایک ہی سیکنڈ کے اندر سارا معاملہ ہو گیا۔ قرآن کریم نے جس کو فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے خاص کو راتوں رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کرائی۔ تو یہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا ذکر قرآن میں موجود، اور متعدد احادیث میں مسجد اقصی سے لے کر عرش اعظم، جنت، دوزخ سب کی سیر اور اللہ کے دیدار اور تمام فرشتوں سے ملاقات، تمام نبیوں سے ملاقات، اور پھر واپس اپنے گھر میں تشریف لانا اور ایک ہی لمحے کے اندر یہ سارا کام ہو جانا، یہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ بحمدہ تعالی ہم اپنے آقا علیہ السلام کے ہر فرمان پر اپنی جان کو قربان کرتے ہیں، اور ہم مانتے ہیں کہ اگر ہے تو اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ تو بہرحال ہر زمانے میں اس طریقے کے لوگ رہے، تو کچھ لوگوں نے زمانے کے بادشاہ کو دل میں یہ خیال پیدا کر دیا، شک و شبہ پیدا کر دیا، تو اس نے اس وقت کے علماء کو بلایا اور علماء سے پوچھا اور اپنے شبہات کا ازالہ مانگا کہ میرے دل میں یہ خیالات آ رہے ہیں اور یہ اعتراضات ہیں معراج کے قصے پر، بھلا اس کو بتاؤ۔ علماء دلیل سے سمجھا سکتے ہیں، قرآن کی آیت پیش کریں گے، حدیث پیش کریں گے۔ اب بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قرآن اور حدیث کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں،
تو اس نے کہا مجھے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. تو علماء نے کہا ٹھیک ہے آپ ایک کام کیجئے, آپ حضرت شاہ علی جی گامدنی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں جائیے, ہو سکتا ہے وہ آپ کو سمجھا دیں. چنانچہ مظفر شاہ بادشاہ حضرت کی بارگاہ میں آیا. اس وقت حضرت قرآن کریم کی کسی آیت کریمہ کو لکھ رہے تھے اور کسی حرف پر نقطہ لگا رہے تھے. جس وقت نقطہ لگا رہے تھے اسی وقت مظفر شاہ آیا اور آپ کو دیکھا کہ آپ کسی حرف پر نقطہ لگا رہے ہیں. جیسے ہی اس کی نظر آپ کے قلم پر پڑی بے ہوش ہو گیا, اور جب ہوش آیا تو اپنے آپ کو کسی اور جگہ پر پا رہا ہے, کہیں اور مقام پر پا رہا ہے. وہاں پر بہت سے لوگ کھڑے ہیں جو گویا کہ اسی کا انتظار کر رہے ہیں. جب یہ وہاں موجود ہوا تو لوگوں نے اسے پکڑ لیا اور اپنے بادشاہ کے پاس لے گئے. بادشاہ نے اپنی اکلوتی بیٹی کی شادی اس سے کرا دی, اور پھر 30 سال تک یہ اسی ملک میں رہا, اور 30 سال تک اہل و عیال اور بچے بھی ہوئے. اور 30 سال کے بعد جب یہ ایک بازار میں سیر و تفریح کے لیے گیا تو اس نے دیکھا کہ کاتبین کچھ لکھ رہے ہیں, خطاط کچھ لکھ رہے ہیں, اور کوئی شخص تھا جو کسی نقطے کو لگا رہا تھا. جب وہ نقطے پر اس کی نظر پڑی تو فوراً بے ہوش ہو کر گر پڑا, اور جب ہوش آیا تو حضرت شاہ علی جی گامدنی کی بارگاہ میں موجود تھا. اور یہاں پر کوئی وقت نہ گزرا تھا, ادھر 30 سال کا عرصہ گزر چکا تھا, اور ادھر حضرت نے ابھی اس نقطے پر سے قلم بھی نہیں اٹھایا تھا. بھئی نقطہ لگانے کے لیے قلم صرف یوں رکھا جاتا ہے, اور ہٹانے کے لیے جب قلم ہٹاؤ تو نقطہ لگ چکا ہوتا ہے. ابھی آپ نے قلم بھی نہ ہٹایا تھا, اور یہ 30 سال کا عرصہ گزار کر آ چکا تھا. یہ اللہ کے ولی ہوا کرتے ہیں جو ہر چیز کو دکھا دیا کرتے ہیں. بسا اوقات دلائل علماء دیتے ہیں, ہم بحمدہ تعالیٰ دلائل سے ماننے والے لوگ ہیں, لیکن بزرگان دین کی وہ نظر کیمیا اثر ہوتی ہے کہ وہ ہر ایک کو منوا لیا کرتے ہیں. اب آپ غور کریں پیارے اسلامی بھائیوں, ہمارے لیے درس نصیحت حاصل کرنے کے لیے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں. ہمارے شہر میں اتنے بڑے بڑے پائے کے بزرگ تشریف فرما ہیں جنہوں نے حقیقی کامیابی حاصل کی. قرآن کریم نے انہی لوگوں کے لیے فرمایا ہے لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ, ان کے لیے بشارت ہے دنیاوی زندگی میں اور آخرت میں. لا تبدیل لکلمات اللہ, اللہ کی باتوں کا کوئی بدلنے والا نہیں. ذالک هو الفوز العظیم, یہ ہے بڑی کامیابی. اس بڑی کامیابی کی طرف آئیں. واقعی ہم اتنے بڑے متقی پرہیزگار نہیں بن سکتے, لیکن کم سے کم پیارے اسلامی بھائیوں گناہوں سے تو دور ہو سکتے ہیں, اللہ کی فرمانبرداری تو کر سکتے ہیں, 5 وقتہ نماز تو پڑھ سکتے ہیں, اپنے رب کے فرمائے جانے والے کام تو ہم کر سکتے ہیں, جس چیز سے اس نے منع کیا اس چیز سے تو ہم رک سکتے ہیں. اگر یہی کام ہم کر لیں تو واقعی ہماری کامیابی آخرت کی کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بزرگان دین کی عقیدت اور ان کی محبت ہمارے دلوں میں بسائے. آمین بجاہ النبی الامین.